السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اچھے ہوں گے۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں تو 24 گھنٹے آپ ٹی وی پہ دیکھ ہی رہے ہیں، سن ہی رہے ہیں، کرونا کافی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے پرسنٹیج میں اضافہ ہو رہا ہے مسلسل۔ تو پلیز احتیاط کیجیے، اپنی زندگی کا بھی خیال کیجیے، دوسروں کی زندگی کا بھی خیال کیجیے۔ اس میں احتیاط امپورٹنٹ ہے۔ دوا یا ویکسین یا اس کا علاج ہمیں نہیں معلوم ویکسین کا کیا وہ ہوگا، لیکن پلیز احتیاط ہمیں معلوم ہے کہ احتیاط کرنے سے آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ سے دوسرے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ جلسے جلوس ہونے کی شکل میں دیکھیے پنجاب میں کیا اشر ہو رہا ہے کرونا کا۔ تو اللہ کرے آپ لوگ محفوظ رہیں اور احتیاط کریں۔ اچھا جناب، ہمارا موضوع جو تھا وہ محبت اور اٹریکشن تھا۔ بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ محبت کے معاملے میں آپ کنفیوز ہیں۔ میں نہیں کہتی کہ میں کوئی صلح صحیح کہہ رہی ہوں، میرا اوپینین ہے، میرا تجربہ کہہ لیں، میری زندگی اتنا عرصہ میں نے گزاری ہے تو اس کا کوئی نچوڑ کہہ لیں۔ میرا کانسیپٹ یہ ہے، اسے آپ کا ماننا نہ ماننا ضروری نہیں ہے کہ آپ متفق ہوں، اس سے آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں محبت کو وہ نہیں سمجھتی جو آپ لوگ محبت کو سمجھتے ہیں، جس میں نے اب سے بتایا کہ میاں بیوی 2 مہینے میں 4 سال محبت چلتی ہے ان کی، ایک دوسرے کے لیے پاگل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، خاندان والوں سے لڑ جھگڑ کے ایک تماشا کھڑا کرتے ہیں، 4 سال کرتے ہیں، اور 2 مہینے میں شادی کے بعد اتر آتے ہیں کہ جی آپ ایسی نہیں رہیں، وہ کہتے ہیں آپ ایسے نہیں رہیں، اور ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے ان کو، جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ بیچارے پہلے بھی سچ تھے، اب بھی سچ ہے۔ بات یہ کہ آپ اس لمحے میں نہیں رہے، بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو ارتقائی مراحل میں کیوں نہیں سمجھتے؟ ہر چیز ارتقا کر رہی ہے، آپ کے ذہنی سطح ارتقا کر رہی ہے، آپ کر رہے ہیں۔ پچھلے لمحے میں آپ نکل کے آگے لمحات میں چلے گئے، پیچھے کا پیچھے رہ گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ اٹریکشن ہوتی ہے۔ اچھا، پھر مجھے اعتراض یہ کہ اس قدر باتیں ہو جاتی ہیں فون پہ کہ شادی کے بعد کرنے کو کوئی کام رہتا ہی نہیں۔ سارا کچھ تو پتہ ہوتا ہے، ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کا کوئی وہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک دوسرے کو سمجھ لیے ہوتے ہیں، جب لڑائی جھگڑے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، کوئی کام رہ ہی نہیں جاتا کہ جس کے لیے شادی کے بعد وقت گزاریں۔ ارینج میرج میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی عادت سے مانوس ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو یہ عادت ہے، یہ خراب ہے، یہ ناراض ہوتے ہیں اس پہ صحیح رہتے ہیں یا اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ سارے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ان سب چیزوں کے لیے ٹائم۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس موضوع پہ میں آؤں گی کہ ہمارے ہاں شادیاں کیسے کی جاتی ہیں، یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن ہوگا انشاءاللہ۔ میں وہ بات نہیں کریں، میں صرف یہ کریں، شادی کے بعد کی بات کریں۔ شادی ہمارے ہاں ارینج میرج جو ہو جاتی ہے، آپ کو زندگی تو گزارنی ہے اس شخص کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ محبت ہو یا محبت نہیں ہو یا الفت ہو یا انسیت ہو، آپ کو گزارنی ہے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ 2 روٹی یا 2 بچوں کی خاطر جوتے کھائے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ میں موضوع پہ بعد میں آؤں گی۔ اس وقت میرا کہنے کا مطلب، دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ محبت دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے محبت نہیں کی، شاید اس لیے نہیں کی کہ مجھے کوئی مد مقابل میرے آئیڈیل جیسا ملا ہی نہیں، لیکن میری شاعری میں محبت ہے، میرا آئیڈیل موجود ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں،
اس سے اسی طرح سے لیتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں جس طرح سے میں کسی سے محبت کرنے پر لے سکتی ہوں یا کوئی لے سکتا ہے سوری. اس میں یہ ہے کہ ہم یعنی اگر آپ اس بات کو الگ کر لیں، بڑی ذہانت کی بات ہے اگر آپ محبت کو اور اٹریکشن کو الگ کر کے دیکھیں. اس کے بعد آپ خود جان سکیں گے کہ آپ محبت کر رہے ہیں یا صرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے مطابق عمل کریں گے. دیکھیں، ساتھ رہنا، ایک دوسرے سے کی کشش محسوس کرنا، ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہونا فطری عمل ہے. اور آپ کو ہمارے معاشرے نے شادی ایک ایسا عمل رکھا ہے کہ جس میں آپ ایک گھر بسا کے رہتے ہیں میاں بیوی. وہ اچھا، وہ بہت اچھا ہے. اگر آپ پوری زندگی گزار سکتے ہیں سمجھوتوں کے ساتھ، اچھائیاں برائیاں، کیونکہ میرا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. مجھ سے ایک نمبر کم میں ایک نمبر زیادہ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی میرا جیسا بہت مشکل ہے مجھے ملنا. تو مجھے وہ 1% جو ہے کم یا زیادہ، تو مجھے اس کے ساتھ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. تو یہ کمپرومائزز آپ کرتے ہیں، آپ پورے معاشرے کو لے کے چلتے ہیں. آپ ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھ کے ساتھ چلتے ہیں تو یقین کریں آپ موتیوں سے جڑا خاندان لگے گا کہ اتنا اچھا خاندان ہے. ہر ایک کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچنا ہے، ہر ایک کو اپنی جگہ پہ رکھ کے برتنا. یہ لیکن ایک وہ جو میں دیکھتی ہوں، جو میں آج کل دیکھتی ہوں، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے اور میں مطلب پریشان ہو جاتی ہوں اس بات سے کہ ایک افراتفری مچی ہوئی ہے. ہمیں آج تک یاد نہیں کہ ہماری امی پاپا کب لڑے تھے. ہماری امی پاپا جب لڑے ہیں تو بالکل ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کب لڑے آپس میں. امی ہم سے کہتی تھی کہ جاؤ اپنے پاپا کو چائے دے دو، یا پاپا ہم سے کہتے تھے اپنی امی سے کہو کہ ہم چائے پئیں گے، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ان کی آپس میں کل کل ہے، یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. یہ عالم تھا لحاظ کا. اور ہم 11 بہن بھائی تھے. آپ سوچئے گھر میں 11 بہن بھائی اور ماں باپ کا لحاظ ماں باپ نے اتنا قائم رکھا کہ کسی کو اطلاع نہیں ہوتی تھی. آج 2 بچے ہوتے ہیں، وہ بچوں کے سامنے بتا رہی ہوتی ہیں باپ کو کہ تم تو ایسے ہو، اور باپ ان بچوں کے سامنے بتا رہا ہوتا ہے کہ تم ایسی ہو. تو یہ جو افراتفری ہے، یہ قیامت ہے جو ہے، یہ کیوں ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو چیخ رہا ہے، وہ جو چلا رہا ہے، وہ جو بنیاد بنتا ہے اختلاف کی، وہ کیا چیز ہے اور کیوں ہے؟ اس کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ دیکھیں، اختلاف جہاں پیدا کرتے ہیں، اگر میں عورت کو کہوں، وہ صبح سے سوچ کے بیٹھتی کہ شام کو آئے گا یہ تو میں اس کی خبر لوں گی، تو یار یہ تو صبح سے ٹینشن میں ہے. یہ عقل نہیں ہے کہ خود تم تو صبح سے ٹینشن میں ہو کہ شام کو یہ آئے گا تو خبر لوں گی. وہ بیچارے شام کو ٹینشن میں آئے گا جب تم خبر لو گی. پھر وہ کتنی تکلیف ہے. بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے لوگوں کا، نسیں پھٹ جاتی ہیں، مر جاتے ہیں ان باتوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے، یہ سب کتنا ٹینشن ہے. ایک کمانے والا شخص جب اپنی کمائی کے لیے باہر جاتا ہے، وہ کتنے لوگوں سے ملتا ہے، وہ کیا کیا کچھ کرتا ہے، کتنی باتیں وہ سہتا ہے، آپ کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے جی، آپ کے ساس سسر نے آپ کو بڑا تنگ کیا ہوا ہے، نند بھاوج دیورانی، انہوں نے آپ کو بہت تنگ، لیکن کتنا تنگ کیا ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی نا. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو میاں کے انتظار میں سوچنے کے بجائے اکیلے بیٹھ کے سوچیں گی تو وہ معمولی باتیں لگیں گی. اس سے اپنے شوہر کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب بہرحال میں پھر لوٹ کے وہاں آؤں گی کہ ہم نے گڈمڈ کر دیا ہے شادی کو، اٹریکشن کو
اور محبت کو، اور ہم پتہ نہیں، ہم محبت کو چوچو کے بلیا بنا کے چھوڑا ہوا ہے۔ آپ محبت دیکھیں جو آپ کے سامنے نہیں بھی ہو، جو آپ سے نہیں بھی مل رہا ہو، وہ آپ کے دماغ پہ چھایا ہوا ہو، آپ کو اس کی آہٹ سنائی دینے لگے، آپ کو اس کی خاموشی سنائی دینے لگے، اس کا لمس بولتا ہوا نظر آئے، وہ ہوتی ہے محبت۔ یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس بات پہ لڑا رہا ہے 2 گھنٹے سے کہ میں نے کل فون کیا تھا، تم نے فون کیوں نہیں اٹھایا۔ بہرحال ہم یہاں اس کو روکتے ہیں، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ جتنی باتیں یہاں ہوں گی ہم کریں گے آپ سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کے بعد ایک گھنٹی کا بٹن آتا ہے اسے دبا دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ہر آنے والا ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتا جائے گا، آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ شیئر کیجئے، پسند آئے تو لائک کیجئے، اور اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔